اور ملک پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات میں اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک نو قرآن مقدس دی سورہ زلزال کے حوالے دے نال گفتگو کا آغاز کیتا گیا۔ گفتگو مکمل نہ ہو سکی تو اس واسطے اج دی گفتگو بھی اس حوالے دے نال خالق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر 30ویں پارے دی سورہ زلزال جو اج دی گفتگو دا موضوع ہے، خالق نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ خالق نے فرمایا جدوں اس زمین دے اتے وہ زلزلہ آئے گا، اس زمین دے اتے وہ قیامت والا زلزلہ، قیامت برپا کی جائے گی۔ فرمایا اس زمین دے اندر جو کچھ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات دے ہوتے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قیامت دا ذکر اور تذکرہ، اس دی علامات، اس دی کیفیت نو بیان فرمایا تاکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے بندے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے افراد انہاں دے دلوں دے اندر قیامت دی ہولناکی، قیامت دا منظر، قیامت دی کیفیت انہاں دے سامنے آ جائے، اور اس وجہ تو لوگ اپنے آپ کو گناہوں تو بچان، اللہ اور اس رسول دی تابعداری، اس دی فرما برداری، انہاں دے حکماں دے اوتے عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کرن۔ قرآن مقدس دی اس سورہ مبارکہ دے اندر جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں گفتگو ہوئی کہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس حوالے دے نال کہ قیامت والے دن بندے دے خلاف اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر گواہ پیش ہوں گے، اور ایسے گواہ ہوں گے جڑے بندے دے حق دے اندر یا اس دی مخالفت دے اندر گواہی پیش کرن گے، اور انہاں دی گواہی نو رد نہیں کیتا جائے گا، انہاں دی گواہی نو قبول کیتا جائے گا۔ انسان دے بندے دے اعضاء گواہی دیں گے، کرامن کاتبین، جو کچھ اسی زندگی دے اندر کیتا کرامن کاتبین نے انہوں نے تحریر کیتا، وہ دفتر اور رجسٹر بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڑھے سامنے پیش کیتے جان گے، زمین بھی گواہی دے گی، اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ تو انسان ذی شعور اور عقل مند وہ ایک جڑا اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہون والے گواہ ایسے تیار کرے جڑے اس دے خلاف گواہی نہ دیں بلکہ اس دے حق دے اندر گواہی دیں، کیونکہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ خالق کائنات نے فرمایا زبانہ بند کر دیتیاں جان گیاں، منہ دے اوتے مہر لگا دیتی جائے گی، بندے دے ہاتھ پیر اعضاء گواہی دیں گے۔ اس وقت اگر اسی زندگی دنیا دی اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی دے اندر بسر کیتی ہوئے گی، اس وقت سانو کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ساری مخلوقات ہاں اللہ رب العالمین و کریم غفور الرحیم و مالک خالق بغیر حساب دے اگر کسی نو جنت عطا فرما دے معاف فرما دے اس مالک دی مرضی. احادیث طیبات اس دے اوتے بھی گواہ نے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک شخص پیش کیتا جائے گا، گناہاں دے نال اس دے نامہ اعمال بھرے ہون گے، دفتر سیاہ ہون گے، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمان گیا میرے بندے تو اپنا نامہ اعمال ویکھ لیا، تو اپنی پوری زندگی دی کارگزاری ویکھ لئی، کیا کسی چیز دا انکار ہے؟ بندہ رض کرے گا مولا کسی چیز تو انکار نہیں، میری زندگی اسی طرح گزری، میں اسی طرح نافرمانی اور گناہ کے اندر زندگی بسر کی تھی. خالق کائنات پاک و راشد فرمائے گا میرے بندے میں دنیا دے اندر بھی تیری پردہ پوشی کی تھی، سیدھ قیامت والے دن بھی تیری پردہ پوشی کرنا وا، جا میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے تینوں جنت عطا فرما دی. وہ کریم ہے، غفور رحیم ہے، مالک ہے، بخش دے میں اس کی مرضی. لیکن اگر حساب کا وقت آ گیا پھر بڑی اوکھی منزل آ جائے گی، پھر بڑا مشکل مرحلہ ہوئے گا. تو بندہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوئے گا اس کے خلاف زمین گواہی دے گی، اس کے اعضاء گواہی دیں گے، اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے ہوئے گا. تو اس وقت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. بزرگ فرماتے ہیں کہ اے بندے امید اللہ دے کرم کی رکھو، لیکن نیک اعمال کا ساتھ بھی نہ چھڈو، کیونکہ ایمان نام ہی اس چیز کا الایمان بین الخوف والرجاء. فرمایا ایمان نام خوف اور امید دے درمیانی حصے دا، یعنی بندہ بالکل بے خوف بھی نہ ہو جاوے کہ ٹھیک ہے جی اللہ بخش دے گا، اسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت اللہ سب بخش دے گا، کوئی اعمال کرنے کی ضرورت نہیں. اس طرح بے خوف ہو کے زندگی بسر کرن دا نام ایمان نہیں. اور نہ ہی کہ بندہ ایک ہوئے کہ بس صرف اعمال ہی کام آن کے اللہ کا کرم کے اس نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہیں کام آئے گی. یہ بھی عقیدہ ٹھیک نہیں. درست عقیدہ اور ایمان کا جو کیٹاگری ہے وہ یہ کہ بندہ الایمان بین الخوف والرجاء، بندہ دے دل دے اندر خوف خدا ہوئے، قیامت کا ڈر اس دے دل دے اندر ہوئے کہ قیامت کتنی خوفناک ہوئے گی، کتنا وہ مشکل مرحلہ ہوئے گا. اس خوف دے نال وہ اللہ دی عبادت اور بندگی دے اندر ذکر زندگی بسر کرے، لیکن نال امید اس دے کرم دے رکھے، امید رکھے اس دے کرم دے امید رکھے. کیونکہ میاں صاحب نے فرمایا نا عدل کریں تے تھر تھر کمبل، عدل کریں تے تھر تھر کمبل، اچیاں شاناں والے جے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. کیونکہ اس کا فضل ہمیشہ طلب کرنا چاہیے، لیکن فضل دے نال امید دے نال بندے نو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اس کا ڈر اور خوف بھی بندے دے دل اندر ہونا چاہیے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات میں قیامت دی ہولناکیاں دا ذکر کیتا، قیامت دی ہولناکیاں دا تذکرہ کیتا، تاکہ بندیاں دے دل دے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوئے کہ قیامت دا وہ مرحلہ کتنا مشکل مرحلہ ہوئے گا کہ جس وقت آقا نے فرمایا قیامت سورج سوا نیزے دے ہوتے، زمین تامے دی طرح سرخ ہوئے گی، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. اللہ کے سامنے بندہ پیش ہوئے گا. بندہ ذرا تصور تے کرے، بندہ ذرا اس حالات نو، اس موقع نو، اس کیفیت نو ذرا اپنے ذہن کے اندر حاضر تے کرے. اج جون دے دن نے 2-3 دن تو گرمی دی انتہا ہے، اج بھی گرمی ہے، بے تحاشا گرمی ہے. اسی اس گرمی دے اندر باہر دھوپ دے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، اتنی سخت گرمی ہے.
لیکن دنیا دی گرمی قیامت دی گرمی دے سامنے کچھ معنی نہیں رکھتا. کروڑوں میل دور سورج اور اس دی تپش، اس دی گرمی، اس دی ہیٹ کا یہ عالم ہے کہ اسی اس ہیٹ نو، اس گرمی نو برداشت نہیں کر سکتے. جدو سورج بالکل قریب آ جائے گا، سورج سوا نیزے دے اتنے آ جائے گا اور اس دی گرمی دی سمجھے کہ اے دنیا دی چند روزہ زندگی، عارضی اور فانی زندگی، اگر بندے دے مشکل تو مصیبت آ جائے تو اے تھوڑی جی زندگی بھی بندے نو طویل لگتی ہے، مشکل لگتی ہے. اے دنیا کسی دی عمر جو اوسطن عمر ہے 60-65 سال اوسطن عمر ہے، جس بندے دے نیکیاں تے اعمال وزن زیادہ ہو گئے وہ عیش والی زندگی دے اندر ہوئے گا. اللہ اس کو عیش والی زندگی عطا فرمائے گا. اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا جس دے اعمال دے وزن تھوڑے ہوئے اس نو جہنم دے اندر، حاویہ دے اندر پھینکیا جائے گا. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین قرآن مقدس دے اندر بار بار امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے کہ بندے، اے میرے محبوب کے غلاموں اور امتیوں، اس قیامت والے دن کو یاد رکھو، اس دن کو ذہن نشین رکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی دے اعمال کرو تاکہ کل قیامت والے دن تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، کیونکہ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا جدو اگر اللہ کے محبوب نے فرمایا جدو قیامت قائم ہوئے گی بندیاں کو سوال کیتا جائے گا، بندیاں کو پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ نے بندے نو بے شمار نعمتاں دے نال مالا مال کیتا، دنیا دے اندر اتنی نعمتاں عطا فرمائیاں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندہ انہاں نعمتاں نو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، انہاں دی گنتی نہیں کر سکتا. کہ خالق نے اگر نعمتاں عطا فرمائیاں نے تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت والے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن قیامت والے دن اللہ بندیاں کو نعمتاں دے بارے سوال بھی کرے، پوچھا بھی جائے گا اے میرے بندے میں تینوں دنیا دے اندر فلاں نعمت دیتی، دنیا دے اندر میں تینوں فلاں نعمت دیتی، تو اس نعمت دے حاصل کرن دے اتے کیا میرا شکر کیتا یا اس نعمت دی ناشکری کیتی، یا اس نعمت نو کس انداز دے نال اس نعمت نو حاصل کیتا، اس نعمت نو اس دے نال کس طرح زندگی بسر کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جدو بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوئے گا، خالق کائنات وحدہ لا شریک اس بندے کو سوال کرن گے، پوچھن گے ان عمرہ فیما افناہ، میں تینوں جیڑی زندگی عطا فرمائی اس نو کس طرح بسر کر کے آیا، جوانی عطا فرمائی جوانی نو کس طرح گزار کے آیا، کیا جوانی اللہ اور اس کے رسول دی مرضی دے مطابق بسر کی تھی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر کے جوانی گزاری. مال عطا کیتا، مال نو کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیتا. دنیا دے اندر اللہ دیا نعمتاں نے جو اللہ نے بندے نو عطا فرمائی نے، زندگی نعمت ہے، جوانی نعمت ہے، صحت نعمت ہے، مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، کاروبار دولت یہ نعمت ہے، سب کچھ اس کائنات کے اندر خالق کائنات وحدہ لا شریک نے بندے نو اتنی نعمتاں عطا فرمائیاں نے کہ ساری کائنات دیا چیزاں اللہ نے اپنے بندیاں دے واسطے پیدا فرمائیاں، بندے نو بنایا اپنی عبادت اور بندگی دے واسطے، اور نعمتاں ساریاں اللہ نے انسان دے واسطے پیدا کیتیاں نے. زندگی دی ہر سہولت، زندگی دی ہر نعمت اللہ نے سنو عطا فرمائی ہے. خالق کائنات وحدہ نے فرمایا میں عطا تے فرمایا ہے، لیکن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا میں نے نعمتاں دے بارے سوال کراں گا، میں نے نعمتاں دے بارے پوچھاں گا. رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن نے فرمایا
اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے بندے میں تینوں نعمتاں عطا فرمائیاں نے، بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے، ان گنت نعمتاں عطا فرمائیاں نے، تینوں مال عطا فرمایا، تینوں دولت عطا فرمائی، تینوں اولاد عطا فرمائی، تینوں صحت عطا فرمائی، تینوں زندگی عطا فرمائی، تینوں بے شمار نعمتاں دے نال مالا مال کیتا، اس کائنات نو تیرے واسطے تسخیر کر دیتا ہے، لیکن خالق فرماتا ہے میں قیامت والے دن سوال کراں گا، ضرور پوچھا جائے گا انہاں نعمتاں دے بارے۔ اللہ نے بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے، ساریاں نعمتاں دے بارے سوال کیتا جائے گا، لیکن کائنات دی سب تو بڑی نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نعمت جڑی ذات دی نعمت ساریاں نعمتاں تو بڑی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے امام باقر دا قول نقل کیتا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم هو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام باقر فرماتے نے، امام رازی نے نقل کیتا، امام باقر فرماتے نے جڑا اللہ قیامت والے دن اپنے بندے کو نعمتاں دے بارے سوال کرے گا، کائنات دی سارے تو بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العالمین کو الحاکمین پوچھے گا میرے بندیو میں تینوں اپنا محبوب عطا فرمایا، میں تینوں اپنا محبوب عطا فرمایا، دسو میرے محبوب کی تساں کی قدر کیتی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بارے سوال ہوئے گا۔ یہ نعمتاں دنیا کے اندر بندہ نعمتاں شمار کرنا چاہے کر نہیں سکتا، لیکن کائنات دی سب تو بڑی نعمت ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال جس بندے نے دنیا دے اندر وفا کی تھی، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت نو اپنے دل دے اندر جگہ دیتی، اس نے اللہ دی نعمتاں دی قدر کی تھی، اللہ دی نعمتاں دی قدر کی تھی۔ اور جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال وفا نہیں کی تھی، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے احکامات نو تسلیم نہیں کیتا، جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے احکامات تے عمل پیرا ہو کے زندگی نہیں بسر کی تھی، اس نے اللہ دی نعمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی قدر نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عزت و توقیر کرن دا حکم خالق نے قرآن کے اندر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا صبح و شام میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دے ڈنکے بجاؤ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عزت و توقیر کرو۔ اسی دنیا دی نعمتاں انہاں دے بارے تے بڑی توقع بھی کرنے ہاں، بڑی محنت بھی کرنے ہاں، بڑی کوشش بھی کرنے ہاں، لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے واسطے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے احکامات تے عمل پیرا ہون واسطے اسی اتنی توقع اور محنت نہیں کرتے۔ ساری ذات دے اتنے حرف آئے، ساری ذات دے اتنے، سارے کردار دے اتنے اگر حرف آئے تو سانو تکلیف پہنچ دیئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اتنے، آپ کی عزت و توقیر دے اتنے اگر کوئی حملہ کرے تو ساڈا ایمان اتنا کمزور ہو چکیا ہے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات کا دفاع تک نہیں کر سکتے۔ اہل سنت و جماعت کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ جدوں بھی آواز اٹھتی ہے اہل سنت و جماعت نے چھوٹ دی ہے، لیکن اکثریت دے نال اسی اس ماحول دے اندر، اس انداز دے اندر ہو چکیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے بارے ایمان والا تے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جنہاں نے اپنے ایمانوں کو کمزور کر لیا انہاں دے سامنے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ایسی کوئی بات آ جائے تو وہ اس وقت بھی صلح کلیہ دی طرف چلے جاتے ہیں، جی معاشرے دا امن خراب ہوئے گا، اے ہوئے گا، وہ ہوئے گا۔ گزشتہ دنوں دے اندر ساڑھے سیالکوٹ دے اندر فٹ بال دے ہوتے قرآن مقدس کی تصویر سوشل میڈیا تے لوگوں نے ویکھیا ہوئے گا، قرآن مقدس کی تصویر اور اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھیا گیا، اس میں فٹ بال سیتے گئے۔ تنظیمات اہل سنت نے انہوں نے خلاف کارروائی کی تھی،
بندیاں نو گرفتار کروایا گیا، لیکن وہ اتنے بڑے مجرم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس اور قرآن کی بے حرمتی کی تھی، انہوں نے آزاد کر دیتا۔ اے ساڈے ملک دا نظام، اے ساڈے ملک دا انصاف کہ جس کے اندر شعائر اسلام اس دا تحفظ نہیں، تو اسی انتظامیہ نو اے التجا اور اپیل کرنے احتجاج کرنے کہ جیڑا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس دے تے حملہ کرن والا ہے یا شعائر اسلام قرآن دی توہین کرن والا ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی اس لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس دی توہین کرنے والا ہے، انہوں نے قرار واقعی سزا دیتی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے کہ جیڑا شاعر اسلام دے اوپر اس طرح حملہ کرے۔ تو یہ ساری کیفیت ہو چکی ہے کہ اسی سارے دلوں چوں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کڈن کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف انداز دے نال، مختلف ہیلیاں دے نال، مختلف بہانیاں دے نال، اور انہوں دے اندر کئی ایسے لوگ بھی شامل نے کہ جڑے خود مذہبی لبادہ اوڑھن والے، مذہبی انداز اپنان والے، اور انہوں اس طرح دی تربیت کر کے انہوں آپس دے اندر اہل سنت و جماعت کو خاص کر لڑاؤ کی کوشش کی جا رہی، لیکن اہل سنت و جماعت دے عقائد و نظریات قرآن و سنت دے مطابق نے، اور یہ ہمیشہ تو اہل سنت و جماعت ان عقائد دے قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کا تحفظ، آپ دی عزت کا تحفظ اور شعائر اسلام کا تحفظ جڑا ہے وہ اہل سنت و جماعت کے حصے دے اندر ہی آیا، تو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت ہی کرے گی۔ تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے تحت قیامت والے دن ہر بندے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے سوال کیتا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت دے اوپر حملہ ہویا، تو کی کردار ادا کیتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان دے اوپر حملہ ہویا، کی کردار ادا کیتا۔ شاعر اسلام دی قرآن بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین نے قرآن اس امت نو محبوب دے صدقے عطا فرمایا، مکمل نظام زندگی، مکمل ضابطہ حیات، اور قرآن اللہ دا کلام ہے، اس کی عزت و توقیر، اس کا ادب اور اس کا احترام ہر مسلمان کے اوپر لازم اور واجب ہے، اور اگر کوئی قرآن کی توہین کرنے والا ہے، قرآن دی عزت نو محفوظ اگر معاشرے کے اندر نہیں رکھا جائے گا تو اس دے نال معاشرے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گیا، لہذا ہر مسلمان کا ایک حق دینی فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کا تحفظ کیتا جائے، آپ کی عزت کا تحفظ کیتا جائے، آپ کی ناموس کا تحفظ کیتا جائے، اور قرآن مقدس جو اللہ دی ناریب اور بے کتاب قرآن مقدس ہے، اور اگر کوئی قرآن دی توہین کرنے والا ہے تو اس کا تحفظ کرنا بھی یہ اہل سنت و جماعت بخوبی جانتی ہے، اور اہل سنت و جماعت اس کا تحفظ کر کے رہے گی۔ تو جو انتظامیہ اور ادارے جڑے نے انہوں نے سامنے یہ پیشکش رکھی جاتی ہے، اپیل کی جاتی ہے، احتجاج کیا جاتا ہے کہ وہ مجرم جنہوں نے قرآن کی توہین کی تھی اور انہوں آزاد کیتا گیا، انہوں قرار واقعی سزا دیتی جائے جو قانون دے مطابق قرآن کی توہین کی سزا، انہوں وہ سزا دے کے نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی قرآن دی توہین کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سانو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عزت و شان کا تحفظ اور قرآن کا تحفظ کرنے دی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔